السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، تاریخ اسلام ایسے جنگوں اور سپہ سالاروں سے بھری پڑی ہے کہ جن کی بہادری اور عظمتوں کی داستان مسلمان تو مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آش کر اٹھتے ہیں۔ دوستو، تاریخ اسلام میں سلطنت عباسیہ اور سلطنت عثمانیہ وہ عظیم دور ہے جس میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ لہٰذا آج میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے بہادر جنگجو کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے 126 سال کی عمر تک بہت سی جنگیں لڑی اور ہزاروں کافروں کو جہنم رسید کروایا۔ دوستو، یہ شخص کون تھا اور اس کا تعلق کس جگہ سے تھا؟ آئیے میں آپ کو اس بہادر جنگجو کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ دوستو، 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا دور تھا کہ امت مسلمہ ایک نازک دور کا شکار تھی۔ اسی دوران دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہو گئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیہ سے تعلق رکھنے والی اس خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے دوسری سلطنتوں پر حملے کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وسطی یورپ کو فتح کر لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے چین اور برِ صغیر پر بھی اپنے ظلم اور بربریت کی داغ بٹھا دی اور اس کے بعد یہاں حکومت کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ دوستو، منگول فوج نے ظلم و بربریت کی جو داستانیں رقم کی ہیں وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفحات کا حصہ رہیں گی۔ منگول فوج نے تمام کامیابیوں اور ہولناکیوں کے بعد ایک مضبوط فوج ہو کر ترک اور ایران کی طرف رخ کیا۔ یہاں آ کے انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ترک خانہ بدوش اور چرواہے تھے اور قبائل میں بھی تقسیم ہو چکے تھے۔ تاہم ان قبیلوں میں کئی قبیلے نہ صرف تعداد کے لحاظ سے مضبوط تھے بلکہ ان کے پاس بہت سے بہادر اور جنگجوؤں کی ایک مضبوط فوج بھی تھی۔ دوستوں، کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کو ایک سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا اور ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی دلیری اور شجاعت کے قصے بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ تاہم ان کے ساتھ ساتھ کئی قبیلے کی طاقت ایک اور شخص کو بھی مانا جاتا تھا۔ ان کا نام ترگت غازی کے طور پر کتابوں میں درج ہے۔ دوستوں، ترگت غازی کا نام ان مجاہدین اور سپہ سالاروں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے ایک صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی خاطر کفار سے جنگیں لڑیں۔ اس کے علاوہ ترگت غازی اتنے بہادر تھے کہ محققین کہتے ہیں کہ یہ اکیلے 15 بندوں کا مقابلہ بآسانی کر لیتے تھے اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی جائے تو بھی بخوبی لڑتے تھے۔ دوستو، اردو زبان کی تاریخی کتب میں ان کا نام نورگل سے درج ہے۔ ترگت غازی ایک انتہائی خوبصورت اور مضبوط قد و جسامت والے تھے۔ دوستو، اس جنگجو سپاہی نے میدان کارساز میں وہ مثالیں قائم کی جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اس مرد مجاہد کے نقش قدم پر چل کر دین کی خدمت کرے۔ دوستوں، اس بہادر کو کلہاڑی چلانے والا ماہر جنگجو مانا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ قدیم ہتھیاروں میں سے ترگت غازی کے اس ہتھیار کو پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ محققین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ارطغرل غازی کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ بھی انہوں نے دیا، لہٰذا آپ سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ دوستو، ترگت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد ان کے وفادار دوست ارطغرل غازی کے مقبرے میں غازی کے دامن میں دفن کیا گیا۔ پھر بعد میں کسی اہم وجہ سے انہیں وہاں سے اٹھا کر اینول شہر میں منتقل کیا جسے سب سے پہلے ترگت غازی نے ہی فتح کیا تھا۔ دوستوں، دعا ہے کہ ہمارے ایسے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔